اچھا اس کے اگلی سنیں جناب، روحانی خزائن والیوم نمبر 3 صفحہ نمبر 456، مرزا صاحب نے کہا جو بندہ لعنت بازی کرتا ہے نہ وہ صدیق ہے نہ مومن ہے۔ اچھا مرزا صاحب نے رج کے لوگوں کے اوپر لعنتیں بھیجی۔ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان۔ اب احمد صاحب تقریباً 16 منٹ رہ گئے، یہ لعنت بازی پہ ہم اب آگے ہیں جو امتیاز نے اعتراض کیا، اس پہ اگر آپ نے کچھ ایڈ کرنا آپ ضرور کریں۔ ازالہ اوہام میں مسیح موعود کا بیان ہے کہ مومن لعان نہیں ہوتا، یہ مسیح موعود حدیث اشارت النص کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ اب اس پہ نہیں، اس پہ ہم پہلے یہ پورا جملہ پڑھیں گے، اس لیے کہ وہاں پہ انہوں نے ایک خاص مقام کی بات کی ہے، ایک تو اس کو انہوں نے عموم کے طور پہ بیان کیا، جبکہ عموم کے طور پہ یہ حدیث میں ہے، وہ انشاءاللہ ہم وہ حدیثیں پیش کریں گے۔ تو یہ تحریر آپ پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں اس کو پڑھ دیتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ جو بات کے جو آج کل ہم مختلف پلیٹ فارم پہ دیکھتے ہیں کہ وہ آتے ہی ساتھ جو لعنت شروع کر دیتے ہیں، لعنت بازی، یہ اس چیز سے منع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اب بھی تمہیں شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ جزیائی اختلافات کی وجہ سے لعنت بازی صدیقوں کا کام نہیں۔ تو یہ انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی جو ایک دوسرے پہ لعنتیں ڈالتے پھرتے ہیں، یہ صدیقوں کا کام نہیں۔ تو اس میں بھی انہوں نے تحریف کر کے اس کو عام قاعدے کے طور پہ بیان کیا، جبکہ عام قاعدے کے طور پہ یہ حدیث میں بیان کیا۔ اب انہوں نے اس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جھوٹا ہونے کی دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ دیکھیں جی، ایک طرف تو انہوں نے خود کہا ہے کہ مومن جو ہے وہ لعن کرنے والا نہیں ہوتا، اور دوسری طرف خود لعنت کی۔ اب یہی اصول میں نے کہا تھا جو شروع میں نے بات کی تھی کہ انہوں نے اصول وہ گڑے ہوئے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جاتی ہے۔ اب وہ حدیثیں جو ہے وہ مسلم وغیرہ کی وہ دکھا دے تاکہ پتہ ہو کہ لعنت مومن جو ہے وہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں لعنت کروں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ صدیق جو ہوتا ہے وہ لعنت نہیں کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو لعنت کرے گا وہ شافی نہیں ہوگا، شفا نہیں کرے گا۔ حالانکہ ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ تو وہ حدیثیں ایک دفعہ دکھا دے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے اصول وہ گڑھایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کر سکے، اس اصول پہ تو نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جیسا کہ انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں جی جس کو مرضی آپ نے ثابت کرنا ہے کر دے، مجھے اسے کوئی غرض نہیں ہے، میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنا، بھلے ان کے نزدیک اللہ جھوٹا ہو جائے، بھلے ان کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہو جائے، بھلے ان کے نزدیک ان کے سارے بزرگ جھوٹے ثابت ہو جائے، انہیں اس کی پرواہ نہیں۔ انہیں اس وقت صرف یہ غرض ہے کہ احمدیت کو میں نے جھوٹا ثابت کرنا۔ جزاک اللہ احمد بٹ صاحب، یہ صحیح مسلم کی احادیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي لصدیق ان یکون لعانا، وہی الفاظ جو مسیح موعود نے کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لا یکون اللعنون شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ، کی قیامت میں نہ وہ شہداء میں شمار ہوں گے نہ وہ شفاعت کر سکتے۔ حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ سب سے بڑے شافی قیامت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ پھر ان اللاعنین لا یکونون شہداء ولا شفعاء، وہی بات۔ اب اس کا یہ واضح طور پہ ہے کہ یہ ان لعان کے بارے بات ہے جو کثرت سے صرف لعنتیں ہر بات پہ کرتے ہیں۔ نہیں تو اگر آپ یہ اصول لے لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي لصدیق ان یکون لعانا، جیسے میں نے کہا کہ صدیق لعنتیں نہیں کرتا، یعنی کثرت سے۔ امتیاز نے اس کا کیا ترجمہ کیا تھا مسیح موعود کی عبارت سے کہ جو بھی لعنت بھیجے وہ مومن نہیں۔ اب قرآن میں کیا لکھا ہے؟ قرآن میں واضح قطعی دلالت سے ثابت ہے کہ انبیاء نے لعنتیں بھیجی لیکن وہ لعان نہیں تھے۔ جیسے قرآن میں لکھا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، کہ عیسی اور داؤد نے جو بنی اسرائیل میں کفار تھے ان پہ لعنتیں بھیجی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت بھیجو۔ احادیثوں میں بھی ذکر ہے، قنوت میں بھی ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا وفات کے نزدیک
کہ جو بھی اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنائے ان پہ اللہ کی لعنت. تو امتیاز صاحب کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں ہیں. یہ واضح بات ہوگی ان حوالوں سے. دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں بھری پڑی ہیں، رشوت لینے والے پہ لعنت کی ہے، قبائل پہ جنہوں نے وہ حفاظ کو جو ان کے ساتھ ان کی تربیت کے لیے بھیجے گئے تھے بالکل باقاعدہ پورا مہینہ ان پہ لعنت کی ہے. اسی طرح بے شمار اور لعنت کی روایتیں وہ بیان کرنے شروع کریں تو ہمیں کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں. خلاصہ ہم نے بیان کر دیا ہے. یہ ہر بات جانتا ہے کہ یہ لعنتیں جو ہیں اگر یہ اصول بنا لیا جائے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نبوت جائے یا نہ جائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اصول کے مطابق چلی جائے گی.